السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور میں ایک بچے کے منہ میں ہوا بھرنے والا پریشر پائپ ڈال دیا گیا، بٹن آن کر دیا گیا اور ہوا بھر دی گئی۔ یہ ہوا تب تک بھرتے رہے جب تک بچہ بے ہوش ہو کے گر نہیں گیا، بچے کا معدہ نہیں پھٹ گیا۔ وہ ہوا کا پریشر ہے، ظاہر ہے اس سے آپ کا سٹمک ہے، آپ کی سانس کی نالی ہے، تمام چیزیں اندر جو ہے وہ پھٹ گئی۔ اس بچے کو اتنی اذیتناک موت کیوں دی گئی؟ قتل کیوں کیا گیا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ اس حوالے سے ایک FIR درج ہوئی ہے پولیس اسٹیشن میں اور ملزم اس کا ایک گرفتار ہوا ہے۔ فیملی سے میری ساری بات ہوئی ہے، تفصیلات ہیں میرے پاس جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، شیئر کرنے لگی ہوں۔ لاہور کا جو ایریا بنتا ہے اس وقوعے کا وہ ہے کاہنا، اور پولیس اسٹیشن بھی اس کو لگتا ہے کاہنا۔ اس کیس میں باپ کا نام ہے ندیم اقبال۔ ندیم اقبال کا اکلوتا بیٹا ہے حسن علی، اور حسن علی جو ہے وہ 15 سال کا بچہ ہے۔ ندیم جو ہے وہ ایک کیمیکل کی فیکٹری میں کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے آپ فیکٹری میں جب کام کرتے ہیں تو آپ کی ایک مناسب سی تنخواہ ہوتی ہے۔ اب وہ فیکٹری بھی کانا کے اندر ہی ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ 8 سے 8 ماہ پہلے ندیم کو دل کا دورہ پڑا۔ جب دل کا دورہ پڑتا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کام تو نہیں کر سکتے۔ پھر ندیم کو جب دل کا دورہ پڑا تو اس کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ یہ ہسپتال میں داخل ہو گیا، علاج معالجہ شروع ہو گیا اور واپس کام پر نہ جا سکا۔ اس کے باپ نے کیا کیا، حسن علی جو اس کا اکلوتا بیٹا 15 سال کا، یہ بچہ چونکہ 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اسکول پڑھتا تھا، اس بچے کو اسکول چھڑوایا اور ایک اسپیئر پارٹ کی فیکٹری میں اس کو کام پر ڈال دیا، جہاں سے یہ تنخواہ لیتا تھا۔ جب باپ کی تنخواہ بند ہوئی تو بیٹے کی تنخواہ شروع ہو گئی، جس سے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اب تنخواہ کتنی ہے؟ 12,000 ٹوٹل اس بچے کو ملتا تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، ایک وہ بچہ ہے جو فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ اور ماحول کے بچے ہیں، ایک وہ بچہ ہے جو اسکول میں پڑھتا ہے، وہ اور ماحول کے بچے ہیں۔ آپ کی اپنی اپنی کلاس، کیٹیگری، ماحول میں فرق ہوتا ہے۔ ندیم جو ہے اس نے اپنے بچے کو چونکہ اسکول میں ڈالا ہوا تھا، حسن علی کو، تو حسن اسکول والا بچہ تھا، اس کو فیکٹری کا ماحول، گندگی، گندے مذاق، اٹھنا بیٹھنا، ان سب کے بارے میں علم نہیں تھا۔ نیا اسکول سے آیا تھا اور سیدھا فیکٹری میں ڈل گیا، کام پہ لگ گیا گھر کے حالاتوں کی وجہ سے۔ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا، ڈیلی کوئی نہ کوئی مسئلہ مسائل ہوتا تھا، ڈیلی گھر آ کے بتاتا تھا اپنے باپ کو کہ وہاں کا تو ماحول اس طرح کا ہے۔ 25 اکتوبر کو یہ اپنے ایز یوزول ڈیوٹی پر گیا، کام پر گیا، تو اس کے جو والد بتاتے ہیں، میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے شام کے ٹائم کال آئی ہے، اور کال آئی ہے کہ آپ کے بیٹے کو چوٹ لگ گئی ہے، آپ فوراً فیکٹری پہنچے۔ میں فوراً فیکٹری پہنچا، جا کر اپنے بیٹے کو دیکھا تو وہ حال بے حال زمین پر گلا ہوا تھا، یعنی اس کی حالت غیر تھی۔ میں نے آس پاس کچھ نہیں دیکھا، میں نے بچے کو پکڑا، میں ہاسپٹل لے گیا کہ فٹافٹ بچے کو ٹریٹمنٹ چاہیے۔ مجھے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے بتایا کہ بچے کا سٹمک، معدہ پھٹ چکا ہے، اس کا یہاں پر علاج ممکن نہیں ہے، ہمارے پاس ایسی سہولیات نہیں ہے کہ ہم اس بچے کا ٹریٹمنٹ کر سکیں۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ یہ وہ ہاسپٹل ہے جو کاہنا میں بالکل نیئرسٹ ان کو پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنے بچے کو وہاں سے اٹھایا تو جنرل ہاسپٹل لے گئے۔ جنرل ہاسپٹل لے جا کے ایمرجنسی میں دکھایا کہ دیکھیں جی بچے کی حالت یہ ہے، اس کو فوراً ایڈمٹ کریں اور ٹریٹمنٹ دیں۔ جنرل ہاسپٹل نے صاف جواب دے دیا، انہوں نے کہا کہ اس کی حالت غیر ہو چکی ہے، ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ میں پھر چیخا چلایا، رویا پیٹا، پھر بچہ اٹھا کے جنا ہاسپٹل لے گیا۔ جب جنا ہاسپٹل لے گیا تو وہاں جا کے میں نے بتایا کہ جی مجھے پہلے کانا سے جواب ملا ہے، پھر مجھے جنرل سے جواب ملا ہے، میرے بچے کی یہ حالت ہے، میرے بچے کو داخل کریں۔ جنا والوں نے بچے کو داخل کر لیا، ان کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا، میرا بچہ داخل ہو گیا، پھر میں نے پولیس کو کال کی، اور کال کر کے میں نے پولیس کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے مسئلہ بن گیا۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچی اور آ کے پولیس نے مجھ سے بھی پوچھا اور میرے بچے سے بھی پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہو گیا۔ اب اس حوالے سے ایک FIR درج کر لی گئی ہے کانا پولیس اسٹیشن میں، جس کے مدعی باپ بنے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑے سا آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ شہروز نام ذرا دھیان سے سنیے۔ یہ شہروز لڑکا، شہروز اور کچھ اور لوگوں نے مل کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ بچہ پولیس کو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، جو پولیس نے سٹیٹمنٹ لی ہے وہ سٹیٹمنٹ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ شہروز نے اور کچھ لوگوں نے اور مل کر میرے ساتھ زیادتی کی ہے، پھر پریشر والا پائپ میرے منہ میں ڈالا ہے اور زبردستی میرے منہ میں لگائے رکھا۔ میں نے کوشش کی کہ اس کو ہٹاؤں لیکن میں نہیں ہٹا پایا۔
اور وہ ہوا بھرتے گئے, میری جان نکلتی گئی اور اسی دوران پھر مجھے نہیں پتا کہ کچھ ہی منٹوں میں بے ہوش ہو گیا اور مجھ سے درد برداشت نہیں ہوا. کانا پولیس اسٹیشن والوں نے, پولیس نے یہ ساری اسٹیٹمنٹ اس بچے کی لے لی اور ایف آئی آر میں نے آپ کو بتایا کٹ چکی تھی. پھر پولیس نے ملزم شہروز کو گرفتار کر لیا جس کا بچے نے نام لیا, اور پھر یہ بھی کہا تھا بچے نے کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی موجود تھے. بدقسمتی کے ساتھ 28 اکتوبر کو اس بچے حسن کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی ٹریٹمنٹ جو چل رہا تھا 4-5 دن یہ بچہ زندہ رہا, ٹریٹمنٹ رہا اس کا, لیکن آخر کار یہ فوت ہو گیا, سروائیو نہ کر سکا کیونکہ حالت بہت غیر تھی, اسٹمک پھٹا ہوا تھا, نالیاں پھٹی ہوئی تھیں, بہت برا حال تھا. اللہ آسانی فرمائے اس بچے کے لیے, اگلی منزلیں آسان فرمائے. مرنے سے پہلے اب یہ جو بچہ ہے حسن, اس نے پولیس کو اسٹیٹمنٹ دے دی, ساری کہانی بتا دی. پولیس کے پاس وہ سیف ہے, باپ کے پاس وہ سیف ہے, ملزم شہروز پولیس نے پکڑ لیا. سوال ہے میرا یہاں پر, ایک سنگل لڑکا زیادتی بھی کرتا ہے, وہی سنگل لڑکا آپ کے ہاتھ پاؤں بھی پکڑ لیتا ہے, وہی سنگل لڑکا آپ کے منہ میں پانی کا پریشر بھی ڈال دیتا ہے, وہی سنگل لڑکا حسن کو قابو بھی کر لیتا ہے, مزاحمت بھی نہیں کرنے دیتا, اور جب تک ہوا بھری جا رہی ہے حسن کی ڈیتھ, حسن وہاں پر بے ہوش نہیں ہو گیا, تب تک وہ کامیاب ہے اپنے کام میں. یہ پاسبل نہیں ہے. ایک اندھے کو, بے وقوف کو یہ کہانی سمجھ آتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, مطلب کامن سینس کی بات ہے نا. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ پولیس کو وقوع چیک کرتے ہوئے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج, کوئی معاملات اور جاننے چاہیے تھے. اگر تو نہیں جانے تو یہ نیگلیجنسی ہے, اور اگر جان کے چھپائے ہیں تو یہ اس سے بڑی غداری ہے. ایک بچہ یہ کام نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ 3-4 اور لوگ بھی ہوں گے, جبکہ بچے نے یہ کہا ہے کہ شہروز بھی تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے. یہ حسن بتا کے گیا اس دنیا سے, لیکن پولیس نے باقیوں میں سے کسی کو نہیں پکڑا. یہ وقوع فیکٹری کے اندر ہوا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جس موٹر سائیکل پر چوری کی واردات ہوتی ہے اس موٹر سائیکل کو پکڑ کے تھانے میں بند کر دیتے ہیں, جی یہ گلٹی ہے, یہ فالٹڈ ہے. اب جس فیکٹری میں یہ کام ڈلا, آپ نے اس کے مالک کو کیوں نہیں اریسٹ کیا؟ مالک کو نہیں کیا, آپ نے اس ٹائم کے مینیجر کو کیوں نہیں پکڑا جو اس سارے سسٹم کو مینیج کر رہا ہے کہ آپ کی موجودگی میں یہاں پر زیادتی بھی ہوئی, ہوا کا پائپ بھی بھرا گیا, بچہ بھی مار دیا میرا, تو آپ سوئے ہوئے تھے, آپ کو کسی چیز کی آواز نہیں آئی, چیخ نہیں آئی, پکار نہیں آئی, تو ذمہ دار تو ہے نا. دیکھیں جس جگہ پر یہ کام ہوا ہے وہ ذمہ دار ہیں لوگ, پولیس نے نہیں پکڑا. میں حیران اور پریشان ہوں کہ پولیس نے کیوں نہیں پکڑا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ باپ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے اس معاملے میں اور کون کون ملوث ہے, پولیس نے پھر نہیں پکڑا. میرا بیٹا اکیلا مجھے یہ سب بتا کر گیا ہے کہ شہروز بھی تھا اور لوگ بھی تھے, اور یہ بات پولیس کو بھی بتائی ہے, لیکن پولیس کے کان پر جوں نہیں رنگی, پولیس نے نہیں پکڑے باقی بندے. کیوں نہیں پکڑے, یہ بڑی حیران کن بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑا ایک افسردہ بیان اس کے باپ نے دیا کہ میرا بیٹا اکیلا کمانے والا تھا, کہ اکلوتا بیٹا ہے. میں نے آپ کو آغاز میں بتایا, باپ چونکہ دل کا مریض ہے, ہارٹ پیشنٹ ہے, اب وہ تو کام نہیں کرتا. اب یہ بچہ کام کرتا تھا, اس کی جو تنخواہ آتی تھی رکی سکی 2 ٹائم کی, شاید 3 ٹائم کی بھی نہ چلتی ہو, 2 ٹائم کی روٹی کھاتے ہوں گے. اب میرے گھر کا کیا بنے گا؟ بیٹا کھو دیا, اپنی جاب آلریڈی ہیلتھ کی وجہ سے نہیں ہے, اب فکر کیا پڑ گئی؟ روٹی کی. روٹی کہاں سے کھانی ہے؟ بہت بہت افسردہ سی کہانی ہے, بہت افسردہ سا واقعہ ہے, سن کر بہت دکھ ہوا. میں پھر سے یہی التجا کروں گی کہ صرف شہروز نہیں بلکہ اس کے ساتھ کے باقی لڑکے جو تھے ان کو بھی پکڑنا چاہیے, اور اس فیکٹری کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ آپ کی فیکٹری میں یہ کام کیسے ہو جاتا ہے. یا تو آپ کرواتے ہیں, اگر آپ کرواتے نہیں ہیں جان بوجھ کے, آپ ملوث نہیں ہیں, تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے اس قدر کیوں بیٹھے ہوئے. تھینک یو.